نیک عمل ضروری ہیں۔ ایمان اگر ایک درخت ہے تو نیک عمل اس کو پانی لگانا ہے، نیک اعمال یہ اس کا گویا کہ ثمر ہے، نیک اعمال یہ درخت کی ہریالی ہے۔ درخت کا تنا صرف وہ کوئی حسن والی چیز نہیں ہوتی، وہ کوئی کام کی چیز نہیں، جب تک ثمر آور نہ ہو، سایہ دار نہ ہو، پھل دار نہ ہو، پھول دار نہ ہو۔ اس لیے اعمال صالحہ ایمان کے درخت کے لیے ضروری ہیں۔ تو فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور عمل کیے نیک۔ اور عمل صالح یاد رکھیے وہی ہے جو شریعت کی کسوٹی پہ پورا اترے گا۔ قطعاً وہ عمل صالح نہیں ہے جس کو میں صالح سمجھوں، جس کو معاشرہ صالح سمجھے، جس کو سوسائٹی اچھا سمجھے، انسان کا عقل اچھا سمجھے۔ بالکل یہ عمل صالح کا معیار نہیں ہے۔ عمل صالح کے لیے ترازو، کسوٹی، معیار میرے اور آپ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مقدسہ ہے، اس پر پرکھا جائے گا۔ اس لیے قرآن نے اعلان کر دیا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ایمان کو پرکھا جائے گا صحابہ کرام کے ایمان پر، اگر اس ایمان جیسا ہوا تو پھر فرمایا فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر اس پر ہدایت مرتب ہوگی۔ جب تک اس طرح کا ایمان نہیں اس وقت تک ہدایت۔ مجھے یاد آ گیا مفتی زین العابدین سے فیصل آباد دارالعلوم پہاڑی چوک والے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے خواب دیکھا جب اس وقت یہ جماعت میں کام کرتے تھے، انہوں نے خواب دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، علماء بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، صحابہ کرام میں سے بعض شخصیات بھی ہیں۔ تو حضرت مفتی صاحب نے وہاں چونکہ دن رات کام تھا یہی جماعت والا، دعوت والا، تو پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پورے عالم میں دین کی محنت ہو رہی ہے لیکن ہدایت نہیں پھیل رہی، محنت اتنا زیادہ ہو رہی ہے پر وہ ہدایت نہیں پھیل رہی، جس پر اللہ کی نصرت اور مدد آتی ہے وہ نہیں آ رہی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کے لیے 313 چاہیے، یعنی اس لیول کے جو بدر میں تھے، جس ایمان کی لیول والے، اس ایمان کی لیول والے 313 چاہیے۔ تو مفتی صاحب نے فرمایا یا رسول اللہ اس وقت تو ہزاروں میں کروڑوں میں مسلمان ہیں، بڑے بڑے ولی، فرمایا اس لیول کے نہیں ہیں۔ پھر پوچھ لیا اس لیول کے کتنے ہیں؟ تو جواب ملا اس وقت تک پوری دنیا میں صرف 22 ہیں، اس لیول کے ایمان والے صرف 22 ہیں۔ مفتی صاحب نے جب خواب بیان کیا ہے تو اس وقت یہ فرمایا میرے دل میں خیال آیا میں پوچھوں کہ میں بھی ان 22 میں ہوں یا نہیں، لیکن پھر مجھے شرم آ گئی، اگر رد کر دیا گیا تو پھر کیا ہوگا، اگر کہہ دیا گیا کہ تو نہیں ہے تو پھر میرا کیا بنے گا۔ اور یہ خواب مجھے سنانے والے جو ہیں کوئی عام شخصیت نہیں، انہیں جلسے میں بیان کیا تھا حضرت مولانا حافظ ناصر الدین خاقوانی سے دامت برکاتہم، انہوں نے، اور یہ خواب مفتی صاحب نے رائیونڈ کے اندر بیان کیا تھا۔ تو گویا اس لیول کے جب ہوں گے تو پھر ہدایت کا فیصلہ ہوگا۔ یوں تو میں سمجھتا ہوں بس میں جیسے میرے جیسا مومن تو ہوئے کوئی نہیں، دوسرا سمجھتا ہے، میں تیسرا سمجھتا ہے، یہ تو پتہ اس وقت تک چلے گا جب پرکھنے کے لیے چھلنی لگے گی، پھر پتہ چلے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری ستاری فرمائے۔ ہمارے لیے اگر کوئی بندہ اچھا لفظ بولتا ہے تو یاد رکھیے وہ قطعاً ہماری تعریف نہیں ہے، وہ ہمارے اللہ کی اس صفت ستاری کی تعریف ہے جو میرے عیبوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے۔ ورنہ اگر میرے عیب ظاہر ہو جائیں تو کوئی بندہ مجھ پہ تھوکنے کوئی تیار نہ ہو۔ اس وجہ سے کوئی میری اگر تعریف کرتا ہے، فرض کر لو کسی کی تعریف کرتا ہے، تو وہ یہ مت سمجھے کہ میری کوئی خوبی ہے، وہ میرے اللہ کی صفت ستاری ہے جو اس نے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے، اس کی لوگ تعریف کرتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ ایمان والوں کو اور اعمال صالحہ والوں کو بدلہ دے، اور انہی لوگوں کے لیے بخشش ہے اور عزت والی روزی ہے۔ صرف روزی کا نہیں فرمایا، رزق کریم، دنیا میں بھی اللہ سے یہی مانگنا چاہیے، صرف روزی نہیں، جیسی کیسی ہو اللہ روزی دے، حلال کی دے، عزت والی دے، وقار کے ساتھ دے۔ ایسا نہ ہو کہ روزی کے پیچھے یوں مارے مارے پھریں، جس سے فرائض بھی چھوٹیں، جس سے ذلت بھی اٹھانی پڑے، جس سے عجیب عجیب معاملات ہوں، عزت نفس مجروح ہو۔ اللہ تبارک و تعالی عزت والی روزی دے، وقار والی روزی دے، حلال روزی دے۔ تو
تو جنتیوں کے لیے فرمایا ان کے لیے بخشش ہوگی، ورزق کریم، اور ان کے لیے عزت والی روزی ہوگی جس روزی کے ساتھ ان کا اکرام ہوگا۔ اور فرمایا باقی جو لوگ دین اسلام کے مقابلے میں مسلمانوں کو ہرانے کے لیے، عاجز کرنے کے لیے، یا دین اسلام کو ہرانے عاجز کرنے کے لیے اپنی صلاحیتیں لگاتے ہیں اور کوششیں کرتے ہیں، تو فرمایا والذین سعوا فی آیاتنا، اور وہ لوگ جو سعی و کوشش کرتے ہیں ہمارے احکام اور آیات کے مقابلے میں، معاجزین، کہ ان کو عاجز کرنے والے ہیں کہ مسلمان دین کو غالب کرنے سے عاجز آ جائیں، دین کا کام کرنے سے عاجز آ جائیں، دین کی دعوت سے عاجز آ جائیں۔ تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں اولئک لہم عذاب من رجز علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور صرف دردناک نہیں، من رجز، سخت ترین دردناک عذاب ہے۔ رجز کا معنی سختی ہے، سخت ترین۔ فرمایا وَيَرَى الَّذِينَ، اور وہ لوگ جن کو اللہ نے علم دیا ہے۔ اب العلم کا لفظ ہے، اکثر سکولوں کی دیواروں پہ لوگ علم نور، علم نہیں لکھا ہوتا ہے، العلم نور، ایک ہے علم، ایک ہے العلم۔ علم کا معنی کوئی سا فن ہو، کوئی علم نکرہ ہے، اور العلم معرفہ ہے، اس سے مراد متعین خاص علم ہے، یعنی علم وحی۔ نور علم وحی ہے، مطلقاً علم نور نہیں ہے۔ العلم نور یعنی علم وحی نور ہے، علم قرآن، علم حدیث، علم شریعت، علم دین، اس کی وجہ سے نور ہدایت ہے، نور تقوی ہے، نور ایمان ہے، قبر کا نور ہے۔ اور یہ دیواروں پر جہاں چسپاں کیا جاتا ہے وہاں جو علم پڑھایا جاتا ہے وہ علم نور نہیں ہے، وہ ایک فن ہے، روٹی کمانے کا ذریعہ ہے، اور دنیا کے اندر اچھا انسان دوسرے انسانوں کی خدمت بھی کر سکتا ہے اس علم کے ذریعے سے، اس میں کوئی انکار نہیں ہے، اور ضرورت اس کی بھی ہے۔ اللہ نے جو آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے علم سکھلایا، جس کی وجہ سے فرشتوں پر ان کو برتری جتلوائی، تو وہ علم یہی دنیا کی چیزوں کا علم تھا، چیزوں کے ناموں کا علم تھا۔ اس لیے علماء اس کو بھی علم سمجھتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل علم ہے نہیں، وہ بھی علم ہے، لیکن علم نور نہیں ہے۔ نور جس علم سے ہے وہ علم وحی سے ہے۔ تو اس لیے فرمایا یہاں پر کہ جن لوگوں کو اللہ نے علم وحی دیا ہے ان کا نظریہ خیال یہ ہے، الذی انزل الیک من ربک، وہ قرآن مجید جو اتارا گیا آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا خیال ہے کہ وہ حق ہے۔ قرآن مجید کی حقانیت پر یقین رکھنا یہ اتنا ضروری ہے کہ اللہ نے 30 پاروں میں اپنی توحید کو بیان کیا، رسولوں کی رسالت کو بیان کیا، آخرت کو بیان کیا، لیکن پہلی آیت کے اندر پہلا مسئلہ یقین کا بیان کیا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یقین ہو، شک نہ ہو۔ تو اس لیے یہاں بھی فرمایا ہے کہ جو علم والے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ یہ قرآن جو آپ کو آپ کے رب کی طرف سے دیا گیا وہ حق ہے۔ اور دوسری قرآن کی صفت یہ ہے وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، غالب اور خوبیوں والی ذات یعنی اللہ تبارک و تعالی، اس کی طرف ہدایت قرآن کے ذریعے سے ہے۔ قرآن کو چھوڑ کے، قرآن کو بائی پاس کر کے، قرآن سے ہٹ کر کے کوئی بندہ اگر ہدایت و رب تک پہنچنا چاہتا ہے تو ان خیال است و محال است و جنون، یہ پاگل پنی تو ہو سکتی ہے، یہ محض ایک خیال تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ حقیقت واقعہ نہیں ہو سکتی۔ اللہ تک پہنچنا ہے تو ہدایت کا ذریعہ صرف اور صرف قرآن ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی تو